ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز فرمایا تو وہیں اہل مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے نہ تھکتے تھے، انہوں نے آپ کو جھٹلانے اور ستانے پر کمر باندھ لی۔ جو اللہ کا بندہ دعوت حق قبول کرتا، یہ لوگ اس کی جان کے دشمن بن جاتے اور اس کو طرح طرح سے ستانے لگتے۔ نبوت کے 13ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ہجرت المدینہ کا اذن دیا تو بنو عدی کے ایک مرد حق بھی ہجرت کی تیاری کرنے لگے۔ مشرکین بنو عدی کو ان کے ارادے کا علم ہوا تو ان پر حشر برپا ہو گیا۔ یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے بنو عدی کے یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی خبر گیری اپنے ذمہ لے رکھی تھی، اور بیسیوں حاجت مند ان کے دسترخوان پر پلتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد کون ان سب کا سہارا بنے گا؟ اسی خیال نے بنو عدی کے لوگوں کو بے چین کر دیا۔ وہ سب جمع ہو کر اپنے اس محسن کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی کہ ہم پر رحم کیجیے اور ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ آپ بے شک اپنے نئے دین یعنی دین اسلام پر قائم رہیے، اگر کسی نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تو ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ان لوگوں نے رو رو کر اس قدر منتیں کیں کہ ان صاحب کا دل پسیج گیا اور وہ مکہ ہی میں رک گئے۔ یہ صاحب رسول جن کی بے مثل فیاضی اور رحم دلی نے اعدائے اسلام کے دلوں کو بھی مسخر کر لیا تھا، یہاں تک کہ وہ نہ صرف ان کے اسلام کو گوارا کرنے پر تیار ہو گئے تھے بلکہ ان کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے پر تل گئے تھے۔ سیدنا حضرت نعیم بن عبداللہ کا تعلق قریش کے خاندان بنو عدی سے تھا۔ قریش چونکہ خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا، اس لیے دنیاوی جاہ و جلال کے ساتھ مذہبی عظمت کا تاج بھی ان کے سر پر تھا۔ اپنے وسیع کام کو چلانے کے لیے انہوں نے مختلف شعبے قائم کیے تھے۔ ہر شعبے کا اہتمام جدا تھا۔ بنو عدی کے ذمہ سفارت کا شعبہ تھا۔ اگر قریش کو کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آتا تو بنو عدی کے لوگ ہی سفیر بن کر جایا کرتے۔ اس کے علاوہ وہ مفاخرت کے مقابلوں میں ثالثی کے فرائض بھی انجام دیا کرتے تھے۔ اس فرض کی بطریق احسن انجام دہی کے لیے انہیں فصاحت اور زور تقریر میں خاص مہارت حاصل کرنا پڑتی تھی۔ یہ دونوں منصب بنو عدی میں نسل در نسل چلے آ رہے تھے، اور وہ صرف قریش میں ہی نہیں بلکہ سارے عرب میں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید اور متعدد دوسرے عظیم المرتبہ شخصیتیں اسی خاندان میں پیدا ہوئیں۔ حضرت نعیم کے والد عبداللہ بن اسید بنو عدی کے ایک آسودہ حال رئیس تھے۔ انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، البتہ اپنے بیٹے کے لیے کافی اثاثہ چھوڑ گئے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ میں عام طور پر نعیم النہام کے نام سے مشہور ہیں۔ نہام ان کا لقب تھا۔ امام حاکم نے اپنے مستدرک میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں نعیم کی نہمہ یعنی آواز سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت بڑی بشارت اور بہت بڑا اعزاز تھا۔ لوگوں نے اسی وقت سے ان کو نعیم النہام کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ حضرت نعیم نے ہوش کی آنکھیں کھولیں تو دولت و ثروت کو اپنے گھر کی لونڈی پایا۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم عطا کی تھی۔ اس دولت کو اللہ تللوں میں اڑانے کی بجائے اپنے خاندان کی بیوہ خواتین، یتیموں اور حاجت مندوں کے لیے وقف کر دیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ بنو عدی کی بیواؤں اور یتیموں کے مستقل کفیل تھے اور دوسرے مساکین کو مہینہ مہینہ کر کے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اس طرح وہ اپنے قبیلے کی نہایت ہر دل عزیز شخصیت بن گئے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا
تو انہوں نے اس پر بلا تعطل لبیک کہا۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ حضرت نعیم کے قبول اسلام کے وقت صرف 9 یا 10 اصحاب مشرف و ایمان ہوئے تھے۔ گویا حضرت نعیم سابقون الاولون کی مقدس جماعت کی پہلی صف میں تھے۔ امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت الی الحبشہ کا مشورہ دیا، تو حضرت نعیم بھی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، لیکن دوسرے ارباب سیر نے امام حاکم کی یہ روایت قبول نہیں کی۔ ان سب کا بیان ہے کہ حضرت نعیم مہاجرین حبشہ میں شامل نہیں ہیں، بلکہ وہ 6 ہجری تک مسلسل مکہ ہی میں مقیم رہے۔ حضرت نعیم نے اپنے قبول اسلام کا زیادہ چرچا نہ کیا، اس لیے سوائے چند اہل حق کے دوسرے لوگ ان کے اسلام سے آگاہ نہ ہو سکے۔ اس طرح وہ مشرکین کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے سلسلے کی مشہور روایت کے مطابق حضرت عمر 6 نبوی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے، تو راستے میں انہیں حضرت نعیم النہام ملے۔ انہوں نے حضرت عمر کے تیور دیکھے تو پوچھا، عمر آج کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر غضبناک لہجے میں بولے، آج اپنے دین سے منحرف ہو جانے والے اس شخص کو قتل کرنے جاتا ہوں جس نے قریش میں پھوٹ ڈال دی ہے، سب کو احمق قرار دیا ہے، ہمارے معبودوں کی مذمت کی ہے اور ہمارے دین میں کیڑے ڈالے ہیں۔ حضرت نعیم نے کہا، بدلا اے عمر، تمہارے نفس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا بنی عبد مناف تمہیں زمین پر چلنے پھرنے کے لیے جیتا چھوڑ دیں گے؟ حضرت عمر بولے، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی اپنا آبائی مذہب ترک کر دیا ہے، کیوں نہ پہلے تمہیں ہی اس کا مزہ چکھا دوں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھ کو تم کیا مزہ چکھاؤ گے؟ تمہیں تو اپنے گھر والوں کی خبر بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرے کون سے گھر والے؟ حضرت نعیم نے جواب دیا، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید، دونوں حلقہ باگوش اسلام ہو چکے ہیں اور میری نسبت تم پر ان کا زیادہ حق ہے۔ حضرت نعیم کی باتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جوش غضب سے بے قرار ہو گئے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں جو کچھ پیش آیا وہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب اور سعید بن زید کی استقامت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دنیا بدل ڈالی اور وہ سعادت اندوز ایمان ہو کر عمر بن خطاب سے عمر فاروق اعظم بن گئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت الی المدینہ کا اذن دیا تو حضرت نعیم نے بھی ہجرت کی تیاری کی، لیکن بنو عدی کے لوگ ان کے راستے میں حائل ہو گئے اور انہوں نے بصد منت حضرت نعیم کو مکہ ہی میں روک لیا۔ اس وقت تو انہوں نے اپنے اہل قبیلہ کی بات مان لی، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ ہجرت کا شرف حاصل کرنے کی آرزو مچلتی رہی۔ آخر 6 ہجری میں انہوں نے ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا اور اپنے خاندان کے 40 افراد کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے انور پر بشاشت پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعیم سے معانقہ فرمایا اور ان کا منہ سر چوما، پھر فرمایا، نعیم تمہارا قبیلہ تمہارے حق میں میرے قبیلے سے بہتر تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ بہتر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ میرے قبیلے نے تو مجھ کو وطن سے نکال دیا، لیکن تمہارے قبیلے نے تم کو وطن سے نہ نکلنے دیا۔ حضرت نعیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی قوم آپ کے شرف ہجرت کا باعث ہوئی اور میری قوم اس سعادت کے حصول میں مانع ہوئی۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت نعیم نے تمام غزوات میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت منصب پر فائز ہوئے اور شام سے معرکہ آرائیوں کا آغاز ہوا تو حضرت نعیم بھی شام جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے اور کئی معرکوں میں رومیوں کے خلاف داد شجاعت دی۔ بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے اجنادین کی لڑائی میں شہادت پائی، اور بعض کا بیان ہے کہ وہ جنگ یرموک 15 ہجری میں رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کی اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ حضرت نعیم النہام کے گلشن اخلاق میں سبقت الی الاسلام، اخلاص فی الدین، جود و سخا اور شوق جہاد سب سے خوش رنگ پھول ہیں۔ جس شخص کو خود سید الانبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو، اس کی خوش بختی اور جلالت قدر کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔